امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے ترک نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ بعض احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، اور بعض جگہوں میں جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ایسا جیسا کفر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا اس کو قید کے اندر، جیل کے اندر بند کر دیا جائے تا وقت وہ توبہ نہ کر لے، توبہ ہو گئی پھر اس کو باہر نکالیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اسلامی حکومت اگر ہے تو اس کو پابند کرے، اس کو جیل کے اندر بند کرے، ورنہ اس کو قلم کرے، سر قلم کرے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ بعض اولیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے، جس طرح پیران پیر شیخ عبد القادر اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ نہ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب میں کہتا ہوں یا الہی میرا حال دیکھ، تو حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ خداوندی میں دعا ہے مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد وہ 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر قائم ہے، جن ستونوں پر قائم ہے، حدیث پاک کے اندر وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ایمان، اسلام، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 حج۔ یہ اسلام کے بنیادی رکن اور اسلام کی اہم ترین بنیاد ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ایمانیات اور اسلامیات، اللہ کی ذات پر، رسول اللہ پر، انبیاء کرام پر، فرشتوں پر، ملائک پر، نوریوں پر، خیر اور شر جسے ہم تقدیر کہتے ہیں، تقدیر الہی پر ایمان لانا، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کے دن پر ایمان لانا، پھر جنت پر ایمان لانا، جہنم پر ایمان لانا، وقوع قیامت پر ایمان لانا، یہ ساری ایمانیات اور اسلامیات ہیں۔ ان ایمانیات اور اسلامیات کے بعد جسے قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے وہ ہے نماز۔ پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے الذین یؤمنون بالغیب فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان کے بعد اقامت صلاۃ کا، نماز کے قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب اپنے بیان پہ فرمانے لگے 700 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ دین اسلام میں بڑا اہم مقام اور مرتبہ اور بڑی حیثیت کا حامل رکھنے والی چیز وہ نماز ہے، اور حدیث پاک کے اندر یہاں تک ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن اکثر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ تم لوگ یہاں پر جہنم میں پڑے ہو، دوزخ کے ایندھن بنے ہو؟ قالوا ما سقر،
وہ آگے سے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اس عمل کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ویسے اور بھی بہت سارے اعمال اور کرتوت ہے جس کی بنیاد پر انسان جہنم میں جائے گا، مگر اس ترک نماز کو جو ذکر فرمایا، اور وہ مجرمین جہنمی لوگ جس چیز کا خود اعتراف اور اقرار کریں گے وہ نماز سے متعلق کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس عمل کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد ہے نماز۔ نماز اسلام کا ستون اور عمارت ہے۔ نماز فرمائے نبی علیہ السلام نے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر ہے۔ امتی نماز پڑھے تو نبی علیہ السلام کو سکون ملتا ہے، اور اگر نماز نہ پڑھے تو نبی علیہ السلام بے قرار ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں پڑھائی کے دور میں کوئی شخص فضائل اعمال کی تعلیم کر رہا تھا۔ تعلیم کے دوران انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ کسی بڑے بزرگ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سرخ اور لال ہو چکی تھی۔ اس بزرگ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی آنکھ مبارک سرخ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، میری امت نماز نہیں پڑھ رہی۔ وہی نبی علیہ السلام کا ارشاد، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے۔ معراج والی شب اور رات کو سب سے بڑی اور عظیم تحفہ اور گفٹ جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو دیا ہے وہ نماز کا تحفہ تھا۔ نماز دین اسلام میں اس کا بڑا اہم مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے نماز سیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے، ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ، پتا پتا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور نماز پڑھتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے نماز پڑھ رہی ہے، ہر شے اللہ کی عبادت میں ہے، ہر چیز اللہ کی اطاعت میں ہے۔ لیکن دوسرے جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، تم لوگ اس کی تسبیح اور تحمید اور تعظیم اور عبادت اور ریاضت اور اطاعت کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں وہ اتنا شعور نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے۔ معرف القرآن کے اندر حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء اور مخلوق کو مختلف عبادات کے اندر لگایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح درخت ہے، درختوں کو اللہ نے قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، عبادت میں لگایا ہوا ہے۔ چوپائے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کی حالت میں اور رکوع کی عبادت کے اندر لگایا ہوا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں اور سجدے کی عبادات کے اندر لگایا ہوا ہے۔ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے قادہ اتحیات کی شکل میں اور عبادت کے اندر لگایا ہوا ہے، اور جو جس عبادت کے اندر لگے ہوئے وہ ہمیشہ اسی عبادت کے اندر لگے رہیں گے۔ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ، ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، بس اللہ اتنا بتلا رہے ہیں کہ سن لو اور سمجھ لو۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ،
ہر شے کی صلاۃ اور نماز اور تسبیح اور تحمید اور تعظیم یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر چیز عبادت کر رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے نماز سیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام خود فرمایا کرتے تھے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو، اس طرح نماز ہو۔ آج ہم نماز سیکھتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بس جیسے ہی ہمیں نماز دیکھنے میں نظر آیا ہم اسی انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے کبھی نماز سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اب ایک شخص نے تو یہاں تک مجھے بتلایا کہ میں سجدے میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ مجھے نماز نہیں آتی، تو غفور الرحیم ہے، تو قبول کرنے والا ہے، میری نماز قبول کر۔ اب آپ دیکھیں یہ اردو میں بات ہو رہی ہے نماز کے اندر، تو ہماری نماز کہاں ہوگی؟ بھئی نماز کو سیکھ کر پڑھنا ہے۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز سے پہلے کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے واجبات ہیں جن کے چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور نماز کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو نماز کو توڑ دینے والی ہے۔ جتنی خصوصیت اس نماز کے اندر ہے اتنے ہی اس کے مسائل بھی ہیں، 100 سے زائد نماز سے متعلق مسائل ہیں۔ آج ہم نے صرف معمولی سا سمجھا ہوا ہے، چوری ڈکیتی زنا شراب بدکاری، اس سے زیادہ سنگین جرم اور گناہ وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ ہم نے نماز کو معمولی سمجھا ہے۔ ایک زمانہ تھا ایک شخص نے قسم کھائی، قسم بھی عجیب و غریب، میاں بیوی ناراض ہو گئے تو شوہر نے آگے سے قسم کھائی اور کہا کہ میں تجھ سے منحوس دن میں ہم بستری کروں گا، اس کے علاوہ اور کسی دن میں نہیں کروں گا، صرف اس دن جو دن میرا منحوس دن ہوگا اس دن میں ہم بستری کروں گا۔ قسم تو کھا لی، آپ پریشان ہو گیا، کر نہیں سکتا ورنہ قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، یا اس نے طلاق کی اگر لی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، کرے تو کیا کرے۔ پوچھتے پوچھتے علماء دین میں شیخ عبدالحق دمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ آج تم نے فجر کی نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا آج تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہے کہ تم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، لہٰذا آج تم ان سے ہم بستری کرو، اس کے بعد توبہ کرو، اور اس کے بعد تم حانث نہیں ہوگے، تمہارا قسم محفوظ رہے گا، تم قسم سے نکل جاؤ گے۔ تو نماز جس دن نہ پڑھی ہم نے وہ دن ہم اپنی دن کا یوں ہی سمجھے کہ 5 وقت اللہ تعالیٰ منادی ندا صدا آواز لگا رہے ہیں مؤذن کے ذریعے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ تو نماز سیکھ کر پڑھنے کی کوشش ہو۔ ایک شخص آیا نماز پڑھ کے وہ جلدی جلدی نکلنے لگا، نبی علیہ السلام نے بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے چونچے مارنا، کہ وہ 4 چونچ مارتا اور نکل جاتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنا۔ اب یہ بھی معلوم نہیں اس کو کس بات کی جلدی لگی ہے، صرف 10 منٹ اور 15 منٹ اگر سکون سے ہم نماز پڑھیں، اور نماز میں بھی بس ہم کوشش کرتے ہیں جو رٹی رٹائی صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد بس زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، والعصر زبان پہ چڑھی ہوئی ہے، انا اعطیناک الکوثر جو زبان پہ رٹی ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون، بس یہی ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں صورتوں کا صحیح پتہ نہیں، صورت کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی، یہ ہمارے نماز کی حالت ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ العالی فرمانے لگے مخصوص صورتوں کے علاوہ جو صورتیں آپ کو صحیح یاد نہیں ہیں اس کو یاد کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ صورت پڑھ لیں، والتین پڑھ لیں، الم نشرح پڑھ لیں، اس کے پڑھنے سے یہ ہوگا کہ نماز کے اندر دھیان رہے گا۔ اور سب سے بنیادی چیز جس طرح پچھلے جمعے یہ بات آئی کہ نماز کو بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش ہو۔ اب ایک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے اور کہا کہ نماز بہترین کیسے ہو؟
تو نماز بہترین اسی انداز میں ہو کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں، مومنین کامیاب ہیں جن کی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے۔ ابھی ہم لفظ سنتے رہتے ہیں خشوع و خضوع، اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا معنی یوں سمجھ لیں کہ اوپر کا جو جسم کا ظاہری حصہ ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، پاؤں ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نماز کی حالت میں سکون کے ساتھ رہے۔ کونوا للہ قانتین، اللہ کے سامنے قوموا للہ قانتین، عاجزی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہو، ہاتھ پیر نہ ہلاؤ۔ اب ایک صاحب نماز پڑھ لیتے باقاعدہ ہاتھ باندھ کے یوں دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کے گیٹ سے کون صاحب داخل ہو رہے ہیں، ہر آنے والے کو اور جانے والے کو نماز کی حالت میں دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً ان کی عمر 60 سال کے قریب تک ہے، لیکن نماز کی حالت آپ دیکھیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نگاہ کی حفاظت نہیں ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے لا صلاۃ الا بحضور القلب، ان لوگوں کی نماز نہیں جو حضور قلب کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ اوپر کے اعضاء بھی نماز کے اندر قائم دائم رہے اور اندر کا جو اعضاء ہے، دل ہے اور دماغ ہے، سوچ ہے، تخیل ہے، تصور ہے، یہ ہے خشوع اور خضوع۔ اوپر سے بھی ہم پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں، اندر سے بھی ہم پورے اطمینان کے ساتھ حاضر دماغ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم باہر کی زندگی کے اندر گناہوں سے بچیں۔ باہر کی زندگی میں آج ہمارے اعمال کے اندر لذت نہیں ہے، اعمال کے اندر لذت نہیں ہے، لذت حلاوت ایمانیات کی اور اعمال کی لذتیں ختم ہو چکی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اب چیزیں دیکھیں، آئس کریم ہے اس کا الگ ذائقہ ہے، بریانی ہے اس کا الگ ذائقہ ہے، مرغ کڑھائی ہے اس کا الگ ذائقہ ہے، لیکن اسی طرح علماء فرماتے اعمال کی بھی اپنی لذت ہے، اور وہ اعمال کی لذت گناہوں کی وجہ سے ختم ہو چکی ہے۔ ان کو پیدا کس طرح کرنا ہے؟ فرمائے ذکر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک عبادت اور عمل کے بارے میں فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ نہیں فرمایا نماز زیادہ سے زیادہ پڑھو، فرائض سنت واجبات نوافل وہ تو ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں فرمایا زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، ذکر کے بارے میں فرمایا۔ ذکر سے نیت، دل، دماغ، تصور یہ صاف ہوتا ہے، اور اس سے اعمال کے اندر ایک لذت اور مٹھاس پیدا ہوتا ہے۔ ذکر کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور اس کے ساتھ اگلا مرحلہ وہ نماز ہے۔ ذکر یوں سمجھ لیں جیسے کسی کو یاد کر رہے ہیں، یار کو، محبوب کو کوئی دور بیٹھ کے یاد کرتا ہے، وہ سن لے کہ میرا محبوب یار یاد کر رہا تھا، وہ خوش ہوگا۔ یہ ذکر کی مثال ہے۔ قرآن پاک کی مثال ٹیلی فون کی طرح ہے، آپ اپنے یار دوست سے، محبوب سے فون پہ، ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، تو اس طرح آپ کو کس طرح لذت ہوگی وہ آپ جانتے ہیں۔ پھر نماز کے اندر یوں سمجھ لیں کہ محبوب بالکل سامنے، محبوب کا دیدار ہو رہا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں، تو اس طرح جو لذت حاصل ہوگی وہ نماز کی کیفیت ہے۔ تو تذکرۃ الحفاظ کے اندر عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، دو میاں بیوی تھے، ان کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، ملاقات ہوئی، اور بیوی نے کہا کیوں نہ پہلے ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد ہم بات چیت کر لیں گے۔ کہا اور اچھی بات ہے۔ یہاں وہ دونوں نماز کے لیے 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو شخص تھا، اس کو ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت پہ اس قدر لذت حاصل ہو چکا تھا، یہ آپ واقعے سے سمجھیں گے۔ وہ 2 رکعت شروع کی اور ختم ہوئی، فجر کی اذان ہو رہی تھی، سلام پھیرا، اسے خیال آیا میری تو شادی ہوئی ہے، پیچھے بیوی انتظار میں۔ بیوی نے آگے سے کہا کہ چلو آپ بھی تھک گئے عبادت سے، میں بھی تھک گئی ہوں، فجر کی نماز کے بعد ہم بات کر لیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد یہ شخص باہر نکلا، نماز فجر ادا کرنے کے لیے دوستوں نے گھیر لیا، بات چیت مذاق سے انہوں نے پوچھ لیا رات کیسے گزری۔ کہا کہ رات تو ہماری اس طرح گزری ہے کہ میری عادت ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، بس اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہو رہا ہوتا ہے، تو مجھے آگے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ بھی تھے،
ذکر کے اندر اتنی حلاوت ہوتی. حضرت مصر کے ایک بہت بڑے عالم اور پیر ہے حضرت سید بغوی رحمۃ اللہ علیہ، 40 دن تک وہ مراقبہ کے اندر بیٹھتے تھے. مراقبہ کہتے ہیں کہ ساری چیزوں سے آپ دل و دماغ کو خالی کر دیں اور اللہ کے تفکر، اللہ کے سوچ اور فکر کے اندر آپ اپنے آپ کو اللہ اللہ کہتے ہوئے ذکر کے اندر لگ جائیں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب فرمانے لگے جب میں نے کتابوں میں آگے صفحہ پلٹ کے دیکھا تو سید بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 40 دن کا جو لکھا تھا، بس نماز کے ٹائم وہ اپنی جگہ سے اٹھتے، مصلی پہ نماز پڑھاتے، پھر اس کے بعد مراقبے کے اندر بیٹھ جاتے، مختصر کھانا کھاتے اور پھر مراقبہ کے اندر بیٹھ جاتے. 40 دن تک کا یہ عمل ان کا رہا. ان کے شاگرد آئے دور دراز سے عبادت کے اندر، ذکر کے حلقوں کے اندر جانے لگے. کہا حضرت ابھی تک آپ کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھا، دیدار تو کروا دیں. تو حضرت نے چہرے سے رومال اٹھایا تو جیسے ہی وہ دیکھا تو اسی وقت بے ہوش ہو کر گر پڑا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. قرآن پاک کے اندر اللہ کی تجلی پڑی پہاڑ پہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ کی تجلی ہو رہی ہے، اللہ کی تجلی ہو رہی ہے پہاڑ پہ. وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، موسیٰ علیہ السلام نبوت کا بوجھ سمیت وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. علماء نے لکھا ہے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نظر بڑھ کے اور نظر اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، اللہ کی تجلی پڑی ہے. تو وہ بزرگ جو ایک مراقبہ کے اندر، ذکر کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر جو تصویر اور عکس اور نقش آتا تھا وہی جانتے تھے، جس کو دیکھنا پھر گوارا ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا. ایک آئی پیڈ بچے کو دے دے تو آپ دیکھیں اس کے سامنے چیز رکھ لے، کھانا رکھ لے، وہ نہیں کھائے گا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں رکھے گا. آئی پیڈ پہ ہی توجہ. 5 منٹ کے لیے اس کو دے دیں، وہ 1 گھنٹہ لگا دے گا، گھنٹہ کہاں گیا پتہ نہیں. لیکن ہمارے اسلاف بزرگان دین اولیاء نے ذکر کے اندر اتنی حلاوت اور لذت محسوس کی ہے. آج وہ لذت ہمارے اندر بالکل نہیں ہے گناہوں کی وجہ سے. جب ذکر کے اندر وہ لذت نہیں، پھر قرآن پڑھنے میں وہ لذت نہیں، پھر نماز میں آتے خیالات بھٹکتے ہیں ادھر ادھر. تو خیالات کا بھٹکنا یہ برا نہیں ہے، خیالات کا جمانا یہ برا ہے. برے خیالات کا آنا نماز کی حالت میں برا نہیں ہے، لیکن اس کو جمانا اور منصوبہ بندی کرنا یہ منع ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت نماز میں دل نہیں لگتا. تو حضرت نے فرمایا دل نہ لگے، دل لگانا. دل نہیں لگتا مگر لگانا، یعنی کوشش کرتے رہنا. آپ کوشش کرتے نماز پڑھتے رہو گے تو ایک وقت آئے گا نماز کے اندر وہ کیفیت آپ کو لذت محسوس ہو جائے گی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے حالات میں لکھا جب اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے آئے تو پیر صاحب نے تو بیعت کر لی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حضرت نے پوچھ لیا کہ آپ نے بیعت کیوں کی، مقصد کیا ہے؟ تو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ فرمانے لگے میں نے اس لیے بیعت کی میں صحابہ والی نماز آپ سے سیکھوں، جو صحابہ نبی علیہ السلام سے نماز سیکھا کرتے تھے. ایک شخص آیا جلدی جلدی نماز پڑھ کے جانے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پلٹیے واپس نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی. علماء نے فرمایا وہ تعدیل ارکان جو نماز کے اندر واجب ہے کہ رکوع سے اٹھ کر کم از کم ایک مقدار تسبیح سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم، یہ مقدار تسبیح ہے. اتنی مقدار تعدیل ارکان کے اندر کرنا یہ واجب ہے. اب وہ یہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا، اسی لیے فرمایا کہ نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھیے. تو نماز کے اندر دھیان یہ اولین درجہ کہ نماز سے باہر کی کیفیت جو ہے ہم صحیح کر لیں، پھر وضو طہارت سنت کے مطابق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، اخلاص کی دولت اور قبولیت کی دولت سے نواز دے. یہ 2 بنیادی دعا کر لیں، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا، دل ہی دل کے اندر ہم نماز سے پہلے یہ دعا کر لیں اللہ اخلاص کے ساتھ نماز کی توفیق اور نماز کی پھر قبولیت کا شرف بھی آپ عطا کر دیں.
پھر نماز کے اندر پورے اطمینان کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو پڑھنے کی کوشش ہو. 4 سنتیں موقد آئے یا 4 غیر موقد آئے ان کو پڑھیں گے، ایک ذکر کا ایک حلقہ ہی ہو جائے گا. تو نماز ہم باہر سے ڈائریکٹ آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ منصوبہ بندی جو دل و دماغ پہ چھایا رہتا ہے وہ ساری چیزیں پھر نماز کے اندر وہ کیفیات جو ہے آتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے. تو نماز کے اندر دھیان ہو. نگاہیں جو علماء دین نے لکھی ہے کہ نگاہیں یہاں پہ ٹکا کے رکھنا. مثلا قیام کی حالت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ پر دیکھنا. پھر جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان انگوٹھوں پہ نظر رکھنا ہے. پھر سجدے میں جائیں تو ناک پر نظر ہو. پھر اتحیات میں بیٹھیں تو گود پر نظر ہو. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو مراقبہ کے انداز میں ذکر فرمایا اور فرمایا کہ موت کی کیفیات کے ساتھ نماز پڑھو. جس طرح حدیث پاک کے اندر بھی فرمایا کہ نماز کو اس طرح پڑھو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز سمجھ کر پڑھیں. تو پھر آپ سوچیں کتنا خشوع و خضوع کے ساتھ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہوگا کہ ہم قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھیں کہ مجھے مرنا ہے اور اس جگہ ہی مجھے دفن ہونا ہے، زمین کے اندر مجھے جانا ہے. پھر رکوع میں جائیں تو دونوں انگوٹھے پر نظر ہو کہ یہ سوچ کے ساتھ کہ میری روح نکلے گی تو انگوٹھے سے سٹارٹ ہوگی روح نکلنا. پھر سجدے میں جائیں ناک پر نظر ہو، یہ سوچنا کہ روح جب نکلے گی ناک سے نکل کر جائے گی روح. پھر اتحیات میں بیٹھنا اس نیت سے اور مراقبہ کے ساتھ کہ اللہ خالی دامن لے کر آیا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا رحم ہوگا تو میرے پاس سب کچھ ہوگا. یہ کیفیات کے ساتھ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بڑی رسوائی ہے، بڑی ذلت ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے، سارے لوگوں کو اعلان کروا دیا جائے گا، سارے لوگ سجدے میں چلے جاؤ. طاقت ہونے کے باوجود، قوت اور توانائی ہونے کے باوجود وہ لوگ کھڑے رہیں گے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. تمہیں دنیا میں بلایا جاتا تھا، تم لوگ آتے نہیں تھے. منادی آواز لگاتا تھا، مؤذن آواز لگاتا تھا، صدا لگاتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تم لوگ نہیں آئے تھے، ہٹے کٹے سنڈے تھے. وہم سالمون، صحیح بہترین تندرست تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. آج ذلت اور رسوائی اور چھائی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر، رخسار پر. تو نماز اولین درجہ ہے. بزرگان دین تو ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی فہرست کے اندر بھی شامل نہیں کیا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے واجب القتل ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے ترک نماز کا چھوڑنا کفر ہے. بعض احادیث کے اندر بھی آیا ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. اور بعض جگہوں میں جان بوجھ کے نماز چھوڑنا ایسا جیسا کفر ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمانے لگے جو نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا اس کو قید کے اندر، جیل کے اندر بند کر دیا جائے تا وقت وہ توبہ نہ کر لے. توبہ ہو گئی پھر اس کو باہر نکالیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اسلامی حکومت اگر ہے تو اس کو پابند کرے، اس کو جیل کے اندر بند کرے، ورنہ اس کو قلم کرے، سر قلم کرے. سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی گزرے، انہوں نے فرمایا کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. بعض اولیاء کرام کے حالات میں لکھا ہے، جس طرح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں انہوں نے فرمایا کہ ہر جانور روزانہ اللہ کی تسبیح اور تعریف کرتا ہے. ہر جانور، گدھا اٹھ کے صبح اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی کلبا. اللہ تو نے مجھے شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا. پھر کتا تعریف کرتا ہے، الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی خنزیرا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے کتا بنایا مگر خنزیر نہیں بنایا. یہاں ایک بات آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خنزیر کا نام نہیں لینا چاہیے.
ورنہ زبان جو ہے وہ پلید ہو جاتی ہے. تو قرآن کریم کا پھر آپ کیا کریں گے؟ چوتھے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ کا لفظ کہہ رہا ہے کہ 4 جانور ہیں جو حرام ہیں، ان میں ایک فرمائے کہ خنزیر کا گوشت ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سور اور خنزیر کا نام لینے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا. ہاں وہ کام کرنے سے پھر انسان ناپاک ہو جاتا ہے. سور والے اور خنزیر والے کام اگر ہم کریں گے تو پھر ہم ناپاک ٹھہریں گے. یہ خنزیر، اور خنزیر بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا مگر بے نمازی نہیں بنایا. بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگ رہا ہے. اور پیران پیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایسا بے نمازی جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، عادت ڈلی ہوئی تھی، اس کو غسل بھی نہ دیا جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفنایا جائے. اتنی سخت وعید ہے. آپ حدیث پاک دیکھ لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں کسی کو کہوں نماز پڑھائے، اور جو لوگ نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے، بلا عذر کے گھروں میں نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، میں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں. نماز کی بڑی اہمیت آئی ہے. اور یہاں تک فرمائے خود نماز پڑھو اور گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. دنیا میں ہم آگ دیکھ لیں، اب عائشہ منزل میں آگ جو لگی ہے، ایک شخص کہنے لگا اتنی خطرناک آگ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. چند منٹوں کے اندر پوری عمارت کو وہ آگ لپیٹ میں لے لیا. ہمیں یہ آگ دہشت ناک لگ رہی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ کہہ رہا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا. جہنم کی آگ تو اس سے بھی خطرناک ہے، اور وہ پھر ایسے بے نمازیوں کو وہ آگ لپیٹے گی اپنے اندر. تو نماز ہم اس کو آخری زندگی کی سمجھ کر نماز پڑھیں اور نماز کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. ورنہ حدیث پاک کے اندر 60 سال تک انسان نماز پڑھتا رہے گا. حدیث میں لکھا ہے کہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس نے سیکھ کر نماز نہیں پڑھی. بچوں آتا تھا دل و دماغ پہ، جیسے وہ نماز پڑھ رہا تھا دادا اماں نے سکھا کر دیا ویسے ہی نماز پڑھ رہا ہے. تو کوشش یہ ہو ہم آج سے ہی تہیہ کر لیں، خود بھی اپنے بال بچوں کو بھی گھر والوں کو بھی تاکید کریں گے. اور نماز کی جو برکتیں فیوزات ہے، رحمت خداوندی ہے، وہ ہمارے شامل حال رہے گی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین